میں نے دیکھا کہ یہاں پر نعرہ لگا کہ فلسطین سے رشتہ کیا تو کچھ مرد سطح آوازیں نکلی کہ لا الہ الا اللہ. کیا یہی رشتہ ہے ہمارا فلسطین کے ساتھ؟ کیا یہی رشتہ ہے ہمارا مسلمانوں کے ساتھ؟ میں نے اپنے ابا سے کہا کہ ہم نے احتجاج میں جانا ہے تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں احتجاج میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی سگے بھائی طارق انصاری میرے ساتھ پروٹیسٹ میں شریک تھے اور اس نے اپنے بینر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ مسلمان آرام کر رہے ہیں اور عیسائی احتجاج کر رہے ہیں. کہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہوئے اور حوض کوثر کے لیے ہاتھ بڑھانا ہے لیکن پیچھے فلسطینی بچے بھی کھڑے ہیں، لاشیں کٹی ہوئی پڑی ہیں، تو کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ اللہ کے رسول ہمیں بھی حوض کوثر عطا فرمائے؟ یہ نوجوانوں سے، یہ بوڑھوں سے، یہ بزرگوں سے کوئی امید وابستہ نہیں ہے. اگر امید ہے تو بیٹی سے، بہن سے، بیوی سے، ماں سے امید ہے کہ پتر تیری کوکھ سے وہ نسل نکلے گی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ایک کالا بچہ پیدا ہوا تو کہا کہ یہ تو کالا، اس نے کہا کہ سو فٹ. میں نے اسے مقابلہ حسن میں نہیں بھیجنا بلکہ اس کو اس لیے جنم دیا ہے کہ یہ ایک دن بیت المقدس کو آزاد کروائے گا اور 25 سال کے بعد وہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے سڑکوں میں احتجاج یا بھیک نہیں مانگ رہا تھا انگلینڈوں کے پاس، بلکہ وہ بیت المقدس کے دروازے پہ فاتحانہ کھڑا تھا جس کو دنیا سعودی میں یوپی کے نام سے جاتی ہے. آج عورت کہتی ہے کہ بارش میں آج کا مرد اچھا نہیں ہے. میں کہتا ہوں بیٹی تیری کوکھ سے ایسا بچہ پیدا ہو اور اس کی ایسی تربیت کر کہ آنے والی نسلیں یہ نہ کہہ سکے کہ آج کا مرد ٹھیک نہیں ہے. ذرا دیکھنا قرآن و سنت کے آئینے میں جا کے اوے پتر تو ٹک ٹاکر نہیں ہے، اوے تو ناچ گانے والا نہیں ہے، تجھے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں بھیجا کہ کھانا پینا سونا جانا اور مر جانا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تجھے دنیا کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، تجھے مظلوم کی دعوت کے لیے بھیجا ہے، تجھے ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے بھیجا ہے. بھائی کبھی جا کے دیکھ تو صحیح. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد في القرآن الحميد انما المؤمنون اخوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون كجسد واحد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. آمین یا رب العالمین. ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں. معزز حاضرین اکرام، طالب علم کے لیے اس وقت بات کرنا نہایت مشکل ہوتی ہے جبکہ اس کے سامنے اس کے اساتذہ کرام بھی موجود ہوں. تو یہ دونوں شخصیات بھائی محمد علی اور کیسر احمد راجہ یہ نہ صرف میرے محسن، میرے استاد، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے زندگی کے مختلف مراحل میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. واقعہ یہ ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد کئی بار ایسے شبہات وارد ہوئے کہ جن کو پڑھ کے یقین نہیں آتا تھا کہ اٹس پاسبل. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے نگاہ قلب سے جب آپ ان واقعات کو پڑھتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی ایسے مواقعوں کے اوپر آپ کو اس کا مشاہدہ کروا دیتے ہیں. مطالعے کے بعد جب مشاہدہ ہوتا ہے، کچھ تجربات ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ اس دور میں بھی ممکن تھا. یہ ممکن تھا کہ غزوہ بدر ہو،
یہ ممکن تھا کہ غزوہ بدر میں 313 ہو، یہ ممکن ہے کہ لڑنے والوں کے پاس محض 80 اونٹ ہوں اور دوسری جانب 950 لوگ ہوں، 800 اونٹ ہوں اور 70 گھوڑے ہوں۔ یہ شک تو وارد ہوتا ہے کہ ہاؤ اٹس پاسبل، یہ کس طرح ممکن ہے کہ 313 950 کے اوپر غالب آ گئے ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کیا۔ مشورہ یہ کہ پورا مشرکین مکہ تم پہ امڑنے کو ہے، تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کو ہے، اور تمہیں مال و متاع جان سے نقصان پہنچانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ کا اشارہ ابرو ہوگا تو سمندر میں اپنے گھوڑوں کو ڈال دیں۔ دوسرے صحابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا قیاس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر نہ کیجئے گا، آپ کا اشارہ ابرو ہوگا، آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے۔ ادھر سے جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ مشرکین آپ کے اوپر حملہ آور ہونے کو ہے، لہٰذا آپ اپنے ساتھیوں کو کیسا پاتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبرائیل، دنیا کی بہترین مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری جماعت میں عطا فرمائی ہے مجھے۔ انسانوں کے سب سے بہترین لوگ میرے اصحاب میں سے ہیں، انسانوں کے سب سے جرأت مند اور دلیر لوگ میرے اصحاب میں سے ہیں، مجھے کوئی فکر کی ضرورت نہیں۔ اور فرمایا کہ اگر آپ کو اپنے ساتھیوں پہ اعتماد پرعزم ہے آپ، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے فرشتوں کی بھی ایک ایسی جماعت تیار کی ہے کہ جو تمام فرشتوں میں افضل اور فضیلت رکھنے والی جماعت ہے۔ اللہ کے رسول گو ہیڈ اور جائیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کیسے کریں گے؟ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، وہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار ابی دکھا۔ لیکن یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ آج کا جوان پوچھتا ہے کہ 950 کے اوپر 313 کیسے غالب آ گئے، کہ جن کے اوپر تلواریں نہیں، کھجور کی چھالیں تھی، ہاتھوں میں چھڑیاں، جن کے پاس گھوڑے نہیں تھے، پیادہ تھے، اور پیادہ بھی ایسے تھے کہ جن کے پاؤں کے اندر جوتے تک نہیں تھے۔ ہاؤ پاسبل؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم یقین کرنے سے عاجز ہو، چلو۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا اسٹیج تیار کیا کہ جس کو دنیا 7 اکتوبر کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اچھا یقین نہیں آتا، چلو لیٹس سی، اور دکھایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ایک طرف پوری دنیا کی بدماش قوتیں اکٹھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھایا کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وی اسٹینڈ ود دا اسرائیل، کینیڈا کہتا ہے وی اسٹینڈ ود دا اسرائیل، جاپان کہتا ہے وی اسٹینڈ ود دا اسرائیل، کینیڈا کہتا ہے وی اسٹینڈ ود دا اسرائیل، برٹش کہتا ہے وی اسٹینڈ ود دا اسرائیل، لیکن دوسری جانب اپنے لوگ بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یس وی کین اسٹینڈ ود دا فلسطین۔ دیر از نو اینی سنگل پارٹ ماں سوائے ایک آدھے یمن اور ایک آدھے اور ملک، وہ اکیلے تنہا کھڑے رہے۔ کوئی دنیا کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں ہے، کوئی بہترین اسلحہ نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، اور ایک مجاہد کا ایک پیغام پڑا، اور مجاہد کا پیغام یہ تھا کہ کئی ہفتوں سے جوتے پہننے کی وجہ سے پاؤں کی انگلیاں گل چکی ہیں، کیا میرے لیے وضو کی رخصت ہے کہ میں اپنے جوتوں کے اوپر ہی مسح کرتا رہوں؟ Can you imagine about that? اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ایک طرف افواج ہے، ٹرین افواج ہے، اور وہ کہ جو اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو اور ان کے ذریعے سے اسلحے کو آزما کے دنیا میں فروخت کرتے ہیں کہ یہ اسلحہ، یہ ٹینک، یہ بم اور بارود ہمارا آزمایا شدہ ہے اور یہ جہاں چلتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے
لیکن عاجز آ چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم نے پسپائی اختیار کی تو پوری دنیا میں ہماری جگ ہسائی ہوگی، مگر سچی بات ہے کہ اسرائیل اس وقت جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ نکو نک ہویا پیا ہے، اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کس طرح اس میں سے نکل جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم سے کم مجھے تو دکھایا کہ تجھے یقین نہیں آتا تھا نا کہ 313-900 کے اوپر کیسے غالب آ سکتے ہیں۔ دیکھ وہ دیکھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اس کی آنکھوں میں غیرت نظر آتی ہے، اور وہ ہاتھ میں پتھر اٹھا کے ان کے مکاوا ٹینک کی طرف پھینکتا ہے اور اسرائیلی فوجیوں کی دوڑے لگ جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی۔ میں نے خود ایک یہودی سولجر کا بیان سنا اور اس نے کہا کہ موسیٰ کے رب کی قسم میں نے یہاں پہ گوشت لڑتے ہوئے دیکھے ہیں، میں نے ایسی مخلوق لڑتی ہوئی دیکھی ہے کہ جو ہمیں ہٹ کرتی تھی لیکن بظاہر نظر نہیں آ رہے تھے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تیرا رب اگر 18 رمضان کو فرشتے زمین پر نازل کر سکتا ہے تو 7 اکتوبر کو بھی کر سکتا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تمہاری زندگی اور موت کا جو ایک اللہ نے سلسلہ جاری کیا ہے، دراصل معاملہ یہ ہے کہ وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ آج تم کہاں پہ کھڑے ہو، آج تم ان نہتوں کے ساتھ کھڑے ہو، ان بے بسوں کے ساتھ کھڑے ہو، ان بھوکوں کے ساتھ کھڑے ہو، ان پیاسوں کے ساتھ کھڑے ہو، بیگاروں کے ساتھ کھڑے ہو، مددگاروں کے ساتھ کھڑے ہو، یا اپنے نفس کے ساتھ۔ آج کسی سے کہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں عبدالواز بھی پہلے اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، وہ اپنا گھر، میرا گھر اسرائیل، میری فیملی کا ہر فرد اسرائیلی ہے، اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں نے اپنا گھر دیکھنا چاہیے۔ انما المؤمنون اخوہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں علماء کرام سے، آپ سے، کہ یہ انما المؤمنون اخوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلمون کجسد واحد، کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے اور اس کا ہر جز دوسرے جز میں ایسے پیوست ہے جس طرح یہ انگلیاں پیوست۔ میرے دوستو بھائی، 1 سال گزر گیا اور میں نے دیکھا کہ یہاں پر نعرہ لگا کہ فلسطین سے رشتہ کیا، تو کچھ مرگ زدہ آوازیں نکلی کہ لا الہ الا اللہ۔ کیا یہی رشتہ ہے ہمارا فلسطین کے ساتھ؟ کیا یہی رشتہ ہے ہمارا مسلمانوں کے ساتھ؟ کیا یہی رشتہ ہے ہمارا کشمیر کے ساتھ؟ کیا یہی رشتہ ہے ہمارا برما کے ساتھ؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب فلسطین کے اوپر بمبارمنٹ ہوتی ہے تو پوری امت مسلمہ کی طرف سے ایک ایسی آواز آنی چاہیے تھی کہ پوری دنیا گونج اٹھے۔ آج غیر مسلم مجھے پوچھتے ہیں کہ عبدالوارث what is that؟ میں نے اپنے ابا سے کہا کہ ہم نے اس احتجاج میں جانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں احتجاج میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی، سگے بھائی، طارق انتھونی میرے ساتھ پروٹیسٹ میں شریک تھے، اور اس نے اپنے بینر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ مسلمان آرام کر رہے ہیں اور عیسائی احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا ایمان۔ سورۃ الاعراف، وہ جو قرآن مجید کی آیات ہے نا، قالت الاعراب آمنا، اور وہ عربیوں کے لیے نہیں تھی، میرے اور آپ کے لیے تھی، کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایمان ہم کوئی نہیں لائے۔ ہاں، ان سے کہیں کہ یہ اسلام لائے ہیں، انہوں نے پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن ان کو نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، نہیں پتا کہ محمد رسول اللہ کے تقاضے کیا ہیں، نہیں پتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب کیا تھا، نہیں پتا کہ اللہ کو محبوب کیا تھا، بس انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ فلسطین سے رشتہ کیا، تو مرد زدہ آوازوں میں کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ اور تعداد اتنی ہے کہ 2.25 ارب اگر فلسطین کی طرف منہ کر کے تھوک دے تو اس کی تھوک کی سیلاب میں فلسطین بہہ جائے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک مرد زدہ قوم ہے۔
ان کی غیرت، ان کا ایمان، ان کی حیا سب کچھ جاتی رہی ہے. آج وہ جان میرے دوستوں بھائیو جو سب سے بڑا میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہو جو آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اپنے من میں ڈوب کر پیدا تو رہا زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور اس لیے تو اٹھو، اس لیے تو آواز اٹھاؤ، اس لیے تو بائیکاٹ کرو، اس لیے تو تحریر کرو، اس لیے تو تقریر کرو کہ حشر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی منہ بھی دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا. ہوگا کیا کہ حشر والے دن ہاتھ کریں گے آگے اور پیچھے سے حوض کوثر لینے کے لیے تو پیچھے سے فرشتے کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کی امت کو چھوڑ دیا. ان کے لیے اپنا مکان، اپنی دکان، اپنا کاروبار، اپنا خاندان، وہ محبوب. لیکن اتحاد امت، اتفاق امت، وہ جسد واحد ان کا درد یہ بھول چکے تھے. انہوں نے آپ کے دین کو بہت نقصان پہنچایا. اور پیچھے سے فلسطینی بچوں نے اگر آ کے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول یہ کٹی ہوئی گردنیں محض اس سبب سے ہیں کہ سارے مسلمان خاموش تھے، تو کیا رسول اللہ کے سامنے پیش ہو. اس کو ویژولائز کیجیے، امیجنائز کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ ابھی علی بتا کہ جب ویژولائز یا امیجنائز کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں کے اوپر ایک اچھا مثبت اثر مرتب ہوتا ہے. آج کے پیغام سے صرف اگر یہی سیکھ کے چلے گئے نا کہ آج رات کو جا کے امیجنائز اور ویژولائز کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہوئے اور حوض کوثر کے لیے ہاتھ بڑھانا ہے، لیکن پیچھے فلسطینی بچے بھی کھڑے ہیں، لاشیں کٹی ہوئی پڑی ہیں، تو کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ اللہ کے رسول ہمیں بھی حوض کوثر عطا فرمائیے. اگر یہی احساس، کیفیات، جذبات لے کے چلے گئے تو میرا خیال ہے کہ آج یہاں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. ہندوستان کی ایک مسجد، شاہی مسجد میں ایک انگریز آتا ہے اور بیٹھا فقیر اس طرح ہاتھ بڑھاتا ہے. انگریز اپنا والٹ نکالتا ہے، پیسے دیتا ہے، والٹ جیب میں ڈالتا ہے، لیکن جیب کی بجائے وہ باہر گر جاتا ہے. اور جب باہر گرتا ہے تو وہ فقیر اٹھا کے اسے سنبھال لیتا ہے، اور جب وہ انگریز واپس آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ میاں یہ آپ کا والٹ گر گیا تھا، یہ آپ کی امانت. تو اس نے کہا کہ یہ تو اتنے پیسے تھے کہ تم اس سے کوئی اچھا خاصا کاروبار کر کے خوشحال زندگی بسر کر سکتے تھے. تو اس نے کہا کہ میں بیکاری ہوں، بے غیرت نہیں ہوں. What are you talking about? کیا بات کر رہے ہو کہ تم بیکاری ہو، بے غیرت نہیں ہو، جبکہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں اتنے پیسے ہیں کہ اگر ان پیسوں سے تم کوئی کام کاج کرنا چاہتے تو اچھی خاصی زندگی گزار سکتے. اس نے کہا کہ آپ تصور کیجئے کہ حشر کا دن ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہوتا اور ساتھ ہی مسیح علیہ السلام کھڑے ہوتے اور مسیح علیہ السلام یہ کہتے کہ محمد آپ کے میرے امتی کا ایک پرس گرا تھا اور آپ کے امتی نے اس امانت کو لوٹایا نہیں تھا، اور میرے رسول کو اگر پریشانی ہوتی تو وہ پریشانی میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس لیے میں نے کہا کہ میں بیکاری ہوں، بے غیرت نہیں ہوں. میرے دوستو ایک فقیر ہم سے بازی لے گیا، اس کو تو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا احساس ہے، لیکن حشر والے دن اگر مجھے اور آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا کہ میری امت کٹ رہی تھی، میری امت مر رہی تھی، میری امت کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا تھا، اور تم ہاتھ میں کوک لے اور ساتھ میں لیز لے اور نیٹ فلیکس کے اوپر فلمیں دیکھ رہے تھے، میرے دوستو بھائی بزرگوں کیا پلے رہ جائے گا. یہ امیجنائز کیجیے، امیجنائز کیجئے کہ رسول اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ نے سوال کرنے ہیں، اور پھر اللہ نے پوچھ کہ ثم لتسألون یومئذ عن النعیم. اللہ نے قرآن میں بتا دیا، اور جا کے کبھی قلب نگاہ سے قرآن کو پڑھنا اور پھر اس کا ذرا امیجنائز کرنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کہ اس روز تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھ ہوگی. آج ہم آزاد ہیں تو یہ ایک نعمت، آج اگر آواز ہے تو یہ ایک نعمت، آج اگر ہم سراپا احتجاج ہے تو نعمت، آج اگر ہم گلیوں میں نکل سکتے ہیں تو نعمت، آج بائیکاٹ کر سکتے ہیں تو نعمت، آج اگر اختیار ہے تو نعمت، آج اگر اقتدار ہے تو نعمت، آج اگر ہمارے پاس اوصاف ہیں تو یہ ایک نعمت. لیکن اگر امت مسلمہ کے لیے اس نعمت کا استعمال نہیں کیا تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم.
حجاج کے اوپر باتیں تو بڑی کرتے ہیں کہ حجاج بڑا ظالم حکمران تھا، حجاج کے اوپر بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں، حجاج کو تاریخ میں کوئی اچھا انسان نہیں گردانا چاہتا. لیکن یاد کیجئے کہ جب راجہ داہر نے ایک مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا اور اس میں سے ایک بچی نے صرف یہ کہا تھا یا اہل الحجاج، او حجاج کہاں ہے؟ حجاج دیکھ تیری امت کی بیٹیوں کو راجہ داہر وہ لوٹ کے لے کے جا رہا ہے، دیکھ کیسے گھسیٹ رہا ہے. یا اہل الحجاج، اوے حجاج کہاں ہے تو؟ اور کچھ بچ جانے والے تاجروں نے جب یہ پیغام حجاج تک پہنچایا تو حجاج نے کہا کہ اللہ کی قسم، میری کمر کے لیے میرا بچھونا حرام کر دیا گیا ہے، میری بیویوں کے ساتھ رہنا حرام کر دیا گیا ہے جب تک کہ میں مسلمان بچیوں کو بازیاب نہ کروں. اور محمد بن قاسم، اوے صدقے جائے تیری ماں کے اوپر محمد بن قاسم کہ جس نے تیری ایسی تربیت کی کہ 17 سال کی عمر میں باب اسلام سندھ میں پہنچ گیا. اوے صدقے جائے تیری ماں کے اوپر کہ جس نے تجھے کس وقت حفظ کروایا ہوگا، کس وقت علوم اسلامیہ پڑھائے ہوں گے، کس وقت تجھے تیر اندازی سکھائی ہوگی، کس وقت تجھے نیزہ بازی سکھائی ہوگی، کس وقت تجھے اخلاق معاملات اور کردار سکھائے ہوں گے. اور 17 سال کی عمر میں تو میدان جہاد میں تھا مسلمان بچیوں کی عزت بچانے کے لیے. اوے پتر تیرے کو نو امید ہے، یہ نوجوانوں سے، یہ بوڑھوں سے، یہ بزرگوں سے کوئی امید وابستہ نہیں ہے. اگر امید ہے تو بیٹی سے، بہن سے، بیوی سے، ماں سے امید ہے کہ پتر تیری کوکھ سے وہ نسل نکلے گی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ایک کالا بچہ پیدا ہوا تو کہا کہ یہ تو کالا، اس نے کہا کہ سو واٹ، میں نے اسے مقابلہ حسن میں نہیں بھیجنا بلکہ اس کو اس لیے جنم دیا ہے کہ یہ ایک دن بیت المقدس کو آزاد کروائے گا اور 25 سال کے بعد وہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے سڑکوں پہ احتجاج یا بھیک نہیں مانگ رہا تھا انگلینڈوں کے بعد، بلکہ وہ بیت المقدس کے دروازے پہ فاتحانہ کھڑا تھا جس کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جاتی ہے. اور صدقے جائے صلاح الدین ایوبی تیری ماں کے. آج کی عورت کہتی ہے کہ عبدالوارث بھائی آج کا مرد اچھا نہیں ہے. میں کہتا ہوں بیٹی تیری کوکھ سے ایسا بچہ پیدا ہو اور اس کی ایسی تربیت کر کہ آنے والی نسلیں یہ نہ کہہ سکیں کہ آج کا مرد ٹھیک نہیں ہے. اوے پتر تو اگر با کردار ہوئی، تو اگر با حیا ہو، تو نے اگر غیرت اور حمیت کا دامن تھام لیا، اوے پتر تیرے آگے رہ کے ہم لڑ لیں گے، تیرے آگے رہ کے ان سینوں کے اوپر گولیاں کھا لیں گے. لیکن اگر تو ہی حیا سے عاری ہو گئی، تو ہی اللہ اور اس کے رسول کی بے وفا ہو گئی، تو ہی اپنے شوہروں کو دغا دینے والی ہو گئی، تو پتر پھر تو ہم غیرت سے ہی مر جائیں گے، پھر کسی کی گولی کی ضرورت نہیں ہے. وہی ہم سے اچھا تو حجاج بن یوسف تھا. آج 56 مسلم ممالک ہیں لیکن بے شرموں کا ہجوم، 56 مسلم ممالک ہیں لیکن بے غیرتوں کا گروہ ہے الا ماشاء اللہ. اور دیکھیے when I see first time، میں جب اسے اللہ کے شیر کو دیکھا تو there is no any single star on the shoulder, there is no any single star on the chest, but I see ایمان in the heart. اور اس دن مجھے پتا چلا کہ جنگ کے ساز و سامان اور بہادریوں سے نہیں، جنگ کے غیرت سے لڑی جاتی ہے. وہ اللہ کے شیر کو دیکھ لال رومال والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سجا دیا کہ جنگ غیرت سے لڑا جاتی ہے. ٹھیک ہمارے پاس ایک عذر ہے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں لڑ سکتے، وی ہیو نو ریئلسٹک اپروچ نہیں ہے. لیکن کیا رات کو تہجد میں اٹھنے کے اوپر کسی نے پابندی لگائی ہے؟ کیا ہاتھ اٹھانے کے اوپر کسی نے پابندی لگائی ہے؟ کیا 2 نفل پڑھنے پر کسی نے پابندی لگائی ہے؟ کیا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر کسی نے پابندی لگائی ہے؟ کیا KFC میں جانے پر کسی نے حکم دیا ہے؟ کیا میکڈونلڈ میں جا کے پیزے کھانے میں کسی نے حکم دیا ہے؟ کیا پیپسی اور کوک کا بائیکاٹ کرنے کے حوالے سے کسی نے منع کیا ہے؟ کیا ان کی اسرائیلی پروڈکٹ کا کھلے عام بائیکاٹ کرنا کسی نے منع کیا ہے؟ اگر نہیں تو میرے دوستوں بھائی بزرگوں یہ پہلا فرض ہے ہمارے اوپر، یہ پہلا فرض. اور اگر آج ہم لیز کوک پیپسی پیزے اور برگر نہیں چھوڑ سکتے
تو لعنت ہے ہمارے مسلمان ہونے پر کہ انہی پیسوں سے کہ جن پیسوں سے ہمارے مسلمانوں کو بم بارود سے اڑایا جا رہا ہے، اور وہ پیسوں میں میرے اور آپ کے پیسے شامل ہو، لعنت ہے ہمیں۔ آج یہ عہد کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میں ان اسرائیلی پروڈکٹ اور ان بے غیرتوں کو نفع پہنچانے والے معاملات میں میں حصہ نہیں بنوں گی۔ میرے دوستو بھائیوں، آج یونیورسٹیوں میں جانا ہوتا ہے تو نوجوان پوچھتے ہیں، نوجوان کہتا ہے کہ عبدالوارث بھائی، اگر یہودی ہمارے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ناحق خون بہا رہے ہیں، اگر مسلمان عورتوں کی عزت دری کی جا رہی ہے، یہ ایک سال کے اندر 56,000 سے زائد مسلمانوں کا ناحق خون پانی کی طرح بہا دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہے؟ میں نے آپ سے عرض کی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ آزمائش، یہ دار العمل ہے، اللہ جزا اور سزا یہاں پر نہیں دیں گے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑ کرنے پر آ جائیں تو سب سے پہلے ان مسلمانوں کی پکڑ ہوگی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑ کرنے پر آئیں گے تو سب سے پہلے ان کی پکڑ ہوگی کہ جو مزارات کے اوپر سجدے کرتے ہیں، اللہ کے نام کے علاوہ دوسروں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ اگر پکڑ ہوگی تو بے پردگی کرنے والوں کی پکڑ ہوگی، اگر پکڑ ہوگی تو زناکاروں کی پکڑ ہوگی، اگر پکڑ ہوگی تو بدکاروں کی پکڑ ہوگی، اگر پکڑ ہوگی تو مال میں ملاوٹ کرنے والوں کی پکڑ ہوگی، اگر پکڑ ہوگی تو سود پہ معاملات کرنے والوں کی پکڑ ہوگی۔ اللہ ان کی کیوں نہیں پکڑ کر رہے؟ کبھی سوچا کہ ہم تو دن دراتے ہوئے زنا بھی کریں، بدکاریاں بھی کریں، بے حیائیاں بھی کریں، شراب نوشی بھی کریں، شراب فروشی بھی کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کرے؟ بس یہودیوں کے بارے میں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ اگر اللہ ہے تو ان کی پکڑ کیوں نہیں کر رہا۔ جب اپنے گھر پہ بات آتی ہے تو اللہ کا انتظار نہیں کرتے ہم، جب اپنے گھر پہ باری آتی ہے تو حکمت اور دانائی کی باتیں نہیں سوچتی، جب اپنے گھر میں بات آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو جھوٹیاں تسلیاں نہیں دیتے بلکہ ڈیفینس کرتے ہیں۔ میرے دوستو بھائیو، بالکل جو ہمارے اختیار میں ہے کم سے کم وہ تو کیجیے، کہ اتنا کرنے سے بھی ہم عاجز ہیں۔ ابن سینا، ابن سینا کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک ایسی بیماری نے وجود پکڑا ہے کہ جس کا پیٹ جاری ہوتا ہے وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا، اور تمام حکماں عاجز آ گئے ہیں، کیا کرے سینا؟ ابن سینا نے کہا کہ میں تمہارے علاقے کا دورہ کرنا چاہتا ہوں۔ دورہ کیا، کسانوں سے ملے، اور کسانوں سے ملنے کے بعد، باغبانوں سے ملنے کے بعد پوچھا کہ تمہارے یہاں کوئی نئی جڑی بوٹی آئی ہے؟ تو کہا کہ ہاں ایک نئی جڑی بوٹی آئی ہے جس کو ہم اکھاڑتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں۔ کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ جڑی بوٹی کون سی ہے۔ جب دیکھا، اس کی معجون تیار کی، کہا کہ اپنے مریضوں کو یہ کھلاؤ۔ جب کھلائی تو پتا چلا کہ بیماری بعد میں آئی تھی، اللہ نے علاج کے لیے جڑی بوٹیاں پہلے عطا فرما دی تھی۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ کسی بیماری کو بیچنے سے پہلے اس کا علاج بیچ دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اس وقت جو پوری دنیا کے لیے ایک مرز کہن بنا ہوا ہے، یہ کب آزاد ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ ہے ہمارا حال۔ 24 مئی 1948 کو، اور پاکستان کب آزاد ہوتا ہے؟ 14 اگست 1947 کو۔ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسرائیل جیسی بیماری جب مارز وجود میں آتی ہے تو اس سے 1 سال کم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا علاج پیدا کر دیا تھا، جو کہ پاکستان کی صورت میں ہے۔ اور میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے جوانوں، وہ تم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہو، تم کوئی گہری نتھو خیری قوم نہیں ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکستان کا وجود ایسے حادثاتی طور پہ نہیں مارز وجود میں آ گیا تھا، بلکہ یاد کیجئے
اور نہرو کہتا ہے کہ جب پاکستان مارز وجود میں آئے گا تو میری لاش کے اوپر سے گزر کے بنے گا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ اس کے باوجود ایک قرارداد پیش کی جاتی ہے سن 1939، اور اس قرارداد میں یہی نہیں تھا صرف کہ ہم ایک آزاد ریاست چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کی صورت میں ہونی چاہیے دو قومی نظریت کے پیش نظر، بلکہ اس میں یہ بھی تھا، دوسری قرارداد اس میں یہ تھی کہ ہم یورپ کے ناجائز بچے اسرائیل کی ریاست کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ جائیے پڑھی 1939 کی جو قرارداد، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ماہ رمضان ہی نہیں بلکہ آخری عشرہ، اور آخری عشرہ نہیں بلکہ 27ویں رات کو یہ پاکستان مارز وجود میں آتا ہے، اور اتنی بڑی ہجرت تاریخ کی ہسٹری میں نہیں ہے، اور وہ ملک کہ جو مدینہ کے بعد اسلامی ریاست کے لیے یہ دوسرا ملک تھا جو اسلامی ریاست کے لیے 20 لاکھ جانوں نے نذرانے پیش کر دیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ناچنے اور گانے کے لیے آئے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈولر دھمکے کے لیے آئے ہیں؟ مزارات کے اوپر چادر چڑھانے کے لیے آئے ہیں؟ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی وہ سوچ کے who are you؟ ایک بیڑیا، میری اماں نے ایک دن مجھے کہا، میری اماں نے کہا کہ عبدالوارث تو نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے کہا کہ اماں کیا؟ اماں نے کہا کہ جب تو مجھے کہتا تھا کہ اماں اسلام قبول کر لیں، اسلام بہت اچھا دین ہے، تو میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ اسلام عورتوں کے حوالے سے کیا بتاتا ہے، تو تو نے کہا تھا کہ ماں اگر ایک بھی مسلمان عورت کی عزت داؤ پر لگ جائے تو اسلام اور مسلمانوں کے اوپر اسلام جہاد فرض قرار دے دیتا کہ ایک مسلمان کا پردہ اس کے محض چادر کو کھینچا جاتا ہے، مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے اوپر مسلمانوں کی تلوار نیام سے باہر آ گئی۔ لیکن آج وہ جس کے لیے پردے کے لیے اسلام کی تلوار نیام سے باہر آئی تھی، آج وہ عورت پردے سے باہر آ گئی اور ہماری تلوار نیام کے اندر چلی گئی۔ اللہ کہاں جائے؟ اللہ کس سے کہے؟ میری بیٹی، میری بہن، میری ماں ہوئے کار جائی تے قلب نگاہ دلال قرآن و سنت دے چشمے دے ذرا چاتی ماری کہ تو ہے کون؟ وہ تو فاطمہ کی بیٹی، وہ تو عائشہ کی بیٹی ہے، اس کی کنیز، تو ایلی غیری نتو خیری نہیں ہے، سڑکوں پہ ناچتی ہے امت رسول کی اور تالیاں بجاتی ہیں کنیزیں بطول کی۔ اوے پتر، تیرا مقام و مرتبہ یہ فلیکس بورڈ نہیں ہے، تیرا مقام و مرتبہ گلی کوچے نہیں ہے، سڑکوں کے اوپر تالیاں بجانا نہیں ہے، اور تیرا مقام و مرتبہ گھر کی چار دیواری کے اندر، چادر اور چار دیواری کے اندر رہ کے محمد بن قاسم کی تربیت کرنا ہے، صلاح الدین ایوبی کو تیار کرنا ہے، طارق بن زیاد کی تیاری ہے۔ اور پتر پہچان تو صحیح، اور میرے نوجوانوں تجھے بھی سمجھ لو، ذرا قرآن و سنت میں جا کے دیکھنا کہ مسلمان کا کردار، مقام و مرتبہ کیا ہے۔ وہ ایک بیڑیا تھا، بیڑ بکریاں چرا رہا تھا، ایک شیر کا بچہ ملا، اس نے شیر کو بھی بیڑ بکریوں میں ڈال دیا، اور وہ شیر کا بچہ گھاس پھوس کھاتا کیونکہ وہ بیڑ بکروں میں رہتا تھا، وہ منمناتا، وہ اچھل کود کرتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ایک دن ایک ہرن نے اس کو بتایا، اس نے بتایا "Do you know who are you?" کیا تم جانتے ہو کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ You're not a lamb. اوے تم بکری کا بچہ نہیں ہے، تم بھیڑ بکری نہیں ہے۔ اس نے کہا how you can say؟ اس نے کہا کہ see in the water، بھائی جتنے آگے پانی پینا پہ ذرا چاہتی تھے مار چشمے دے اندر، اور جب اس نے دیکھا تو اس کو اپنی جد نظر آئی، اس نے کہا اب اپنی آواز کو نکالو، اور جب اس نے اپنی آواز کو نکالا then he realized I'm not a lamb, I'm a lion۔ ذرا دیکھنا قرآن و سنت کے آئینے میں جا کے، اوے پتر تو ٹک ٹاکر نہیں ہے، اوے تو ناچ گانے والا نہیں ہے، تجھے محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ کھانا پینا سونا جاگنا اور مر جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے دنیا کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، تجھے مظلوم کی ڈھارس کے لیے بھیجا ہے، تجھے ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ بھائی کبھی جا کے دیکھ تو صحیح۔ قرآن و سنت تو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے اقبال کو بھی چھوڑ دیا، اور جس کو ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا اس کے لیے اقبال شاعر ہوگی۔ اقبال کہتے ہیں کہ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں، ساسانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی، پر تیرے
تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. اوے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو حالات بہتر کریں گے. میرے دوستو بھائی، آج یہاں سے جائیں تو یہ ارادہ کر کے جائیں کہ جن کی کوک میں بچے ہیں ان بچوں کو فلسطین کے لیے تیار کرنا ہے. جو نوجوان وہ کیجئے کامبیٹ کٹ، کراٹے مارشل آرٹ سیکھیے، سرکاری اداروں میں جا کے شوٹنگ کیجئے، اسلحہ خریدیے، اس کے لائسنس بنوائیے. کس نے منع کرا؟ اور بائیکاٹ کے حوالے سے اتنی کمپین کریں، اتنی کمپین کریں، اتنی کمپین کریں. اوے پتر، ماں اور بہن اور بیٹی گھر کی چودھری ہوتی ہے. آپ نے کہا جا کے ابا نو کہ ابا اسرائیلی پروڈکٹ گھر میں نہیں آئے گی. ابا میں اپنے آپ کو اور اپنے بہن بھائیوں کو حشر والے دن دوزخ کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. ابا نہیں آئے گی. ہاں، ہم اپنے زبانوں کے اور اپنے پیٹ کی چفکوں کی قربانیاں دیں گے. ابا کوئی پروڈکٹ نہیں آئے گی. مجھے پتا ہے کہ بیسٹ فیس بک پروڈکٹ جو ہے اور فیس واش پروڈکٹ جو ہے اور میک اپ پروڈکٹ جو ہے وہ انہی گھٹیا لوگوں کی ہے. لیکن ابا میں اس پہ کمپرومائز کروں. میں بہترین چاکلیٹ، بہترین آئس کریم میں ان کے اوپر کمپرومائز کروں گی. مجھے نہیں چاہیے. مجھے اپنے بچوں کے اوپر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز قبول نہیں ہے. اور جا کے تیاری کیجیے، بائیکاٹ کیجیے، تیاری کیجیے، اپنے آپ کو تیار کیجیے. اللہ اور اس کے رسول کے آگے توبہ و استغفار کیجیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کیجیے کہ اللہ جو ہم کر سکتے ہیں ہم سے وہ کام تو لے لیجیے. ہاتھ اٹھا کے دعا کیجیے، سجدے کیجیے، رکوع کیجیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے. یہ تو کر سکتے اور یس وی کین ڈو، وی شوڈ ڈو اینڈ وی ول ڈو. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میرے اور آپ کے ساتھ وعدہ ہے. اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور دیکھو گھبران دی لوڑ نہیں، اور پریشان ہون دی لوڑ بھی نہیں. اور تسی بھی غالب رہو گے، مگر یہ ہے کہ اپنے دل میں ایمان تو پیدا کر، اپنے اندر وہ شان تو پیدا کر، آن بان تو پیدا کر، اپنی آواز میں للکار تو پیدا کر، وہ سینے میں وہ شیر کی دھاڑ تو پیدا کر. اوے چلیا تو ہی کامیاب رہے گا. بس ضرورت ایسے گل دی ہے کہ ایمان والا بن کے دکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.